ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی. آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں. اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا. تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا. ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا. غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا. اس نے پانی والے رب کو پکارا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کو جایا کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے. میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. وہ تو ایسے ایسے ہو گیا، گھبرا گیا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. مرض سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی، تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا، تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے. وہ کھڑا گئے تھے تو کچھ حساب ہے، وہ واپس مڑ گیا. تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی، آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپ پدوں میں برابر ہیں. کہا بتا تو صحیح. کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے، تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں، آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی ہوئی. کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے. اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا. تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے، جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے. جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے، پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا. 24 فٹ کھجور، تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ. ٹھیک ٹھاک ہے. میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہوگی اور ہم 130 فٹ ہوں گے. تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا، تو کیسے، ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں. میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری، تو کدھر جائے گا؟ تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا پاگل. اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے. پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے، لیکن ریت کا نہیں، سینڈ کا نہیں ہے، مشک و عنبر کا ہے. ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا ہے، لیکن آواز آئے گی این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر. پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے. پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے.
تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہو گیا، ڈھول ڈھمکے نہ ہی سن دے تو چنگا ہے. تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں، اللہ کہیں گے آؤ بیٹھو. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ. تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی. اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا. 70 سال، 70 منٹ نہیں. جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ. مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں. تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں. میں نے کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے. اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہاں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا. 70 برس حور کا چہرہ، انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے. انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگ. میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے. فَلْيُسْتِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی. یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی. نماز نہ چھوٹے، کتنی مصروفیت ہو نماز نہ چھوٹے. نماز کی ضرور پابندی فرمائیں. قضا ہو جائے بعد میں پڑھ لیں لیکن نماز چھوٹے نہیں. تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. میری دعا ہے درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ سارے حضرات، بہن بھائی، خواتین و حضرات، سارا عملہ تیرے نبی کی سیرت سننے کے لیے آئے تھے. یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما. یا اللہ ہم وفد بن کر تیری بارگاہ میں ایک گزارش کرتے ہیں، ہمارے ملک سے عذاب ہٹا دے. ہمارے ملک سے تیرے پانی باغی ہو گئے ہیں، تیری ہوائیں باغی ہو گئی ہیں. یا اللہ ہماری تیرے محبوب کی امت کے ہزاروں بڑے چھوٹے پانیوں میں بہہ گئے. مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبریں بن گیا اور دیہاتوں کے دیہات یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. لاکھوں ایکڑ زمین پر کھڑی فصل صفحہ ہستی سے مٹ گئی. یہ سب کچھ پتہ بتاتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی قربانیوں کا واسطہ، اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ. پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے یا اللہ. ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں نااہلوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں رحم دل لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں یا اللہ بھلے لوگوں کے حوالے فرما جو ہمارا حق بھی پہچانے اور وہ اپنا حق بھی پہچانے. یا اللہ تو انصاف کا بول بالا کر دے، آپس میں محبتیں قائم فرما دے. مذہب کے نام پہ نفرتیں ہیں، ان کو محبت میں بدل دے. سیاست نفرت کی انتہا بن گئی ہے، ان میں محبت قائم فرما دے. ہمیں اہل، دیانتدار، سچے حکمران عطا فرما. ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ فرما. ہمارے ججز کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ججز کو جھکنے سے بچا، بکنے سے بچا، خوف سے بچا. یا اللہ صرف تیرے ڈر سے ان کے قلم چلیں
ان وکیلوں کو بھی یا اللہ انصاف کا ساتھی بنا، ان کی زندگیوں میں، اولادوں میں، نسلوں میں برکتیں عطا فرما، پورے ملک سے جھوٹ کی فضا کو ختم فرما، رشوت کو ختم فرما، فحاشی اور بے حیائی کو ختم فرما، چوری ڈاکے یا اللہ، فحاشی کے اڈے، جوئے کے اڈے یا اللہ یہ ختم فرما، جن کو تو نے اقتدار دیا ہے ان کو دیانت بھی نصیب فرما، انہیں دیانت داری بھی نصیب فرما، امانت داری بھی نصیب فرما، قوم کا درد بھی نصیب فرما یا اللہ۔ یہ جتنے دوست تشریف لائے، کچھ حال میں ہیں کچھ باہر ہیں، یہ ہماری محفل تیرے محبوب کی یاد میں تھی، اسے قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارا پیغام سلام اپنے نبی کو پہنچا کہ آپ کی امت بہت دکھی ہے۔ اے اس محفل کے فرشتوں، تم ہم سے زیادہ ہو، تم بھی جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے دکھ کی داستان بتانا، پھر ہمارے نبی کے پاس بھی جانا اور ان کو بھی بتانا کہ آپ کی امت پاکستان میں بہت دکھی ہے، غزہ میں بہت دکھی ہے، ہر طرف ان پر ظلم کے ڈیرے ہیں اور یہ مظلوم ہیں، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مدد کو آ جا۔ اے فرشتوں، ہمارے لیے تم بھی جا کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا، کہ جتنے ہم ایمان والے یہاں اکٹھے ہیں سب کو صحت، عافیت، سلامتی نصیب فرما، جن کی کوئی تنگیاں ہیں دور فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں رشتے مقدر فرما، ہم میں ہمارے عزیز جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ فرما، جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو دی ہے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وہ جوان ہیں تو ان کے نیک رشتے مقدر فرما، اور جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا، جو آپس میں کوئی رشتہ داروں میں رنجشیں ہیں وہ دور فرما کے محبت قائم فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں انہیں شفاء کامل نصیب فرما یا اللہ۔ ان سارے مجمع کو اپنے خزانوں سے عشق رسول کا ذائقہ عطا فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ شادی کرو زنا نہ کرو، آ جاؤ میں ڈگلا دے تنوں عورتوں دے، اور ایک خامد اور بیوی کا ملاپ۔ دیکھو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت دنیا میں عورت ہے، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے۔ زنا چھوڑ دو، زنا کے قریب نہ جاؤ، حرام چھوڑ دو، ان قریب اللہ خوش شادیاں کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور میں تھوڑیاں شادیاں کراں گا، آؤ تو صحیح میرے کو، نہ حیض، نہ نفاس، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، تو وہ حور اور کماری ہوں گی، ہمیشہ کماری ہوں گی۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا اصحاب الجمین۔ اور بتاؤں، ان للمتقین مفازا، بہت بڑی کامیابیاں ہیں تقوی والوں کے لیے۔ حدائق و اعنابا، بڑے باغ تے انگوراں دے گچھے، وکواعب اترابا، ویندے ہی رہ جاؤ گے ان کے۔ حلال پہ رہو، یہ سب کچھ تیار ہے۔ اے نہیں کہ اللہ نے جنت حالی بناونی ہے، بنی پئی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ اللہ کی ماننا سیکھ، اور صحبت کے بغیر دین آتا نہیں، اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ صحبت خوبصورت اور کہیں ہے نہیں۔ مشائخ جیسے تھے، خانقاہیں تھی ہیں، اللہ ان میں برکت دے، مدارس ہیں، اللہ ان میں برکت دے، لیکن وہ جو طاقتور جنریٹر ہوتے تھے وہ اٹھ گئے ہیں۔ تو 10-15 کمزور مسلمان مل کے جب چلہ لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، تو ایک جنریٹر بن جاتے ہیں، جس سے زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو اب بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اور سال ختم ہونے والا ہے۔ آج ایک تشکیل تو میں سب کی کرتا کہ آج میرے ساتھ نیت کرو کہ ہم توبہ کریں۔ کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو۔
सब माफ हो गए। ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال، نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا، پتر میں نہیں پیندا۔ چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال گزارا نہیں ہوندا، لے جا میں نہیں پیندا۔ دو سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور دو سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں جا، لے جا میں نہیں پیتا۔ ماشاءاللہ گلاس ویکھو نا، منہ ہی نہیں وچ وڑدا۔ اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا، میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے۔ اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے، پکائے جاتے تھے۔ اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا، پھر روٹی اٹھائی، میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے۔ یہ اظہار